ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم، یہ کہ وہ نازل کرے تم پر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ دہرا لیں، ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر من ربکم، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم، یہ کہ وہ نازل کرے تم پر، من خیر من ربکم، کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہودی منافق جو نبی علیہ السلام کی مجالس میں آتے اور آ کے ایک لفظ وہی استعمال کرتے جو مومن بھی استعمال کرتے تھے، راعینا، ہماری رعایت کیجئے، اس لفظ کو مروڑ کے پیش کرتے، یا لفظ وہی بولتے، معنی اور لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا انظر، نہ کہو۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس لفظ میں میرے پیغمبر کی ذرا برابر بھی تنقیص شان ہو، تنقیص شان کا مطلب ہے شان میں نقص ہو، وہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے، اس کے متبادل اور لفظ استعمال کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا واسمعوا، کان لگا کے میرے پیغمبر کی بات سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے، یعنی جو پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرے، آپ علیہ السلام کے استہزاء کرے، وہ کافر ہے، اور اس کے لیے بڑی ہی درد دینے والا عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں یہود کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ بیان ہوا ہے۔ یہود ہو گئے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کوئی بھی
یہ قاعدہ یاد رہے کہ الکفر ملۃ واحدہ، کفر جو ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی ملت ہے۔ یہودی عیسائی یہ اتحاد کر سکتے ہیں، عیسائی مشرک یہودی مشرک یہ اتحاد کر سکتے ہیں۔ یہودی اور لا دین بے دین اتحاد کر سکتے ہیں، عیسائی بے دین سکھ ہندو سب آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں۔ مسلمان اور یہودی کبھی اتحاد کر سکتا نہیں، مسلمان اور عیسائی کبھی اتحاد کر سکتا نہیں، مسلمان اور مشرک کبھی اتحاد کر سکتا، مسلمان اور بے دین کبھی اتحاد کر سکتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کسی یہودی یا کسی عیسائی کے ساتھ اتحاد کر کے کسی غیر مذہب یا کسی بے دین کے ساتھ لڑائی کرے، یہ اتحاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی اتحاد ہوتا ہے کفر کا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں الکفر ملۃ واحدہ، ساری کی ساری ملت کفر جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسلام کے خلاف سارے کے سارے متحد اور جمع ہو جاتے ہیں۔ آپس میں جتنی مرضی لڑائیاں ہوں، اسلام کے خلاف سارے اکٹھے ہیں، ایک ہی ہیں۔ اب فرمایا کہ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وہ یہودی ہیں عیسائی ہیں کوئی بھی ہیں، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں، نہ ہی یہودی عیسائی یہ جتنے بھی اہل کتاب ہے وہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں کیا، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھی ان میں سے چاہتا نہیں۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم پہ خیر نازل ہوتی دیکھ نہیں سکتے؟ کچھ یہودی عام مسلمانوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ ہم تم پہ ترس کھاتے ہیں، ہمیں تم پہ ترس آتا ہے کہ یہ جو تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہم سے کم تر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تمہارا دین ہم سے کم تر ہے، ہمارا جو یہودیت ہے، ہمارا دین وہ اسلام سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن تم بولے والے ہو، ہمارا دل چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خیر تم پہ نازل ہوتی رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا، کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم پہ کوئی نہ کوئی خیر نازل ہوتی رہے۔ اب دیکھیں ان کی منافقت، ان کی چالیں، ان کا بغض، ان کا حسد، ان کا تعصب۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم پہ خیر نازل ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مشرک ہو، کوئی بھی اہل کتاب ہو، ان سے یہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے کہ تم پہ کوئی خیر نازل ہو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے نا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی خیر کی خبر، کوئی اچھائی، تو یوں سمجھو ان کے گھر مرگ ہو گیا ہے، ان کے وہاں صفِ ماتم بچھ گیا ہے، ان کو تکلیف اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ خیر، یہ اچھی خبر مسلمانوں کو کیوں پہنچی ہے، ہمیں کیوں نہیں پہنچی۔ اتنا حسد، اتنا تعصب مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب وہی ہے کہ ہم ہیں بنی اسرائیل، جتنے پیغمبر ہیں وہ ہم میں سے آنے چاہیے تھے، ان کے پاس نہ سرداری ہے نہ چتراہٹ ہے، یہ تو بیچارے کمزور ہیں، امی ہیں، یہ بکریاں چرانے والے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ان میں پیغمبر آ گیا؟ جب ہم نہیں مانتے، یہ ہو کیسے گیا کہ ان میں نبی آ گیا؟ جب ہم نہیں مانتے۔
ان ينزل علیکم من خیر، اس خیر سے مراد کیا ہے؟ نبوت، یہ کہ نازل ہو تم پہ نبوت تمہارے رب کی طرف سے۔ ہم تو چاہتے ہیں تم میں کوئی نبی آئے، یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی نہیں چاہتے، کوئی مشرک ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے مسلمانوں کے تم میں نبی آئے۔ یہ چاہتے ہیں پیغمبر ہمیشہ ہم میں ہی آتے رہیں، یہ نبوت کا سلسلہ ہم میں ہی چلتا رہے، بنی اسرائیل میں چلتا رہے، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم میں پیغمبر آئے۔ اب ان کے چاہنے سے بلا نبی آنا تھا، ان کے چاہنے سے پیغمبر آنا تھا۔ پیغمبر کیسے آنا تھا؟ فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو رحمت کی نبوت ہے نا، اللہ خاص کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ کوئی بندہ چاہے محنت کر لے اور کہے نبی بن گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے رسول، جسے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت دیکھ کے اسے نبوت دیتا، آپ کو پتہ نہیں ہے کی دے گا۔ یہ جو قادیانی ہیں یہ کہتے ہیں جو بندہ بڑی محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا رہے، قرآن و حدیث پہ چلتا رہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ خود اپنی محنت سے نبی بن جاتا ہے، محنت سے۔ اللہ کہتے ہیں غلط بات، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے ہر ایک کو۔ یا جو بھی محنت کر کے پیغمبر بننا چاہے کبھی وہ پیغمبر بن سکتا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہودیوں تم سے پوچھ کے اللہ نے نبوت دینی تھی، یا عیسائیوں سے پوچھ کے نبوت دینی تھی، یا اللہ نے کوئی قانون اور قاعدہ بنا دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں رہے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ پھر اگر آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر آ گیا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس پہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا۔ فضل کا کیا معنی ہے؟ فضل کا کیا معنی ہے؟ اللہ بہت فضل والا ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ اپنا رحمت فرما دے۔ کہتے ہیں یہ لفظ بڑا استعمال ہوتے ہیں، یا اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما دے۔ یہ فضل کا معنی کیا ہے؟ فضل کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کے مطابق ہمیں اجر نہ دینا بلکہ اس سے زیادہ جو تیرا فضل ہے نا وہ عطا کر۔ فضل کا معنی ہے بچا، ٹھیک ہے؟ فضل زیادہ، فضل کا معنی ہے ما فوق الاستحقاق، جو حق سے زیادہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو حق سے زیادہ ملے وہ کیا ہے؟ فضل۔ ہم پہلے بھی شاید یہ بات ذکر کر چکے ہیں، ایک بندہ آپ کے پاس اجرت پہ ٹھہرتا ہے نا، وہ کہتا ہے جناب یہ میرا کام کر دیں، میرے پاس دیہڑی لگائیں، یہ کمرہ رنگ کر دیں، یا میری اینٹیں چھت پہ چڑھا دیں، آپ کو میں 1000 روپیہ دوں گا ایک دن کا، یہ ایک دن کا کام ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بڑی محنت کرتا ہے، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی ستھرا کام کرتا ہے۔ اب اس مالک کو ترس آتا ہے، وہ 1000 کے بجائے 2000 دے دیتا ہے، 3000 دے دیتا ہے۔ وہ جو 1000 طے ہوا تھا اس کی اجرت مزدوری تھی، وہ کیا تھی؟ اور جو اوپر ملا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ حق سے زیادہ ہے، یہ ما فوق الاستحقاق ہے، حق سے اوپر ہے۔ جو حق سے اوپر ملے وہ فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی اپنا حق نہیں مانگنا، صرف حق نہیں مانگنا۔ اگر حق مانگا تو پھر تم رہ جاؤ گے۔ اللہ سے جب بھی سوال کرنا ہے، کیا سوال کرنا ہے؟ اللہ ہمیں اپنا فضل دینا۔ اگر ہم اپنی نیکیوں پہ رہے تو کچھ نہیں ملے گا اس کا، اگر ہم نیکیوں پہ رہے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کا۔ کب بخشے جائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، فضل سے ہی بخشش ہوگی،
فضل سے ہی درجات ملیں گے اور فضل سے ہی نعمتیں ملیں گی۔ ابھی سب آئے ہیں نا مسجد میں کس لیے؟ اللہ کی رحمت کے لیے۔ کیا پڑھا ہے ابھی نماز پڑھی ہے، فرض نماز آپ نے پڑھی۔ اب جب مسجد سے نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولے نہیں، اللہم انی اسألوکا، اے میرے اللہ بے شک میں اسألوکا تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلی کا، تیرے فضل کا۔ اب تو سمجھ جانا چاہیے نا، مسجد میں آئے کیا کیا ہم نے؟ نماز پڑھی۔ ہمیں تو چاہیے تھا یہ کہتے اللہ جو نماز پڑھی ہے قبول کر لے، اس کا اجر، اس کے اجر کا سوال کرتا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ نہیں، اس میں عاجزی نہیں رہنی تھی اور وہ ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہونی تھی۔ اس لیے جب ہم مسجد سے جانے لگے ہیں نا، ہم نے کہا اے اللہ جو مجھ سے ہوا وہ ٹوٹے پھوٹے سجدے یا نماز وہ تو میں نے پڑھ لی، اللہ مجھے اسی پہ نہ رکھنا، مجھے اس کی اجرت تو چاہیے ہی چاہیے، ساتھ میں بخشش کے لیے مجھے تیرا فضل چاہیے۔ جب یہ مانا کہ مسجد سے نکلیں گے اور دعا پڑھیں گے نا، یقین جانے کو مزہ آئے گا دعا میں، ایک سرور اور لذت آئے گی کہ ہم اللہ سے صرف نماز کی اجرت لینے نہیں آئے بلکہ اجرت کے ساتھ اللہ کا فضل لینے آئے ہیں۔ ایک کہتا ہے نہ حوروں کی، نہ جنت کی، نہ گلما کی طلب ہے، لو، اور طلب کس چیز کی ہے آپ؟ اور جنت کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ من قام رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا یا روزے رکھے کس لیے؟ ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کی امید کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں صرف اس کے عذاب سے بچنا ہے، بلکہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں ذہن میں رکھا کریں اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لینی، اجر لینا ہے، اور اجر ہی نہیں لینا، یہ اعمال اللہ کے فضل کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے اللہ سے اجر بھی لینا ہے، اللہ کا فضل بھی لینا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجر سے زیادہ فضل عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی عظیم فضل والے ہیں۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم، یہ کہ وہ نازل کرے تم پر، یا یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر من ربکم، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔